اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے اپنی بہترین مخلوق حضرت انسان کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا، لیکن اس امتحان میں اسے بیار و مددگار نہیں چھوڑا۔ جب اللہ مالک نے میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ نے منع کیا تھا، تو انسان ہونے کے ناطے بھول گئے، غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم جنت سے نکل جاؤ، میں پھر تمہیں کہتا ہوں تم بعض کے یعنی شیطان اور تم دشمن ہو، شیطان کبھی تمہاری خیر خواہی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، رہنمائی میں کروں گا، میں تمہیں ہدایت کا رستہ بتاؤں گا، رہنمائی بھیجوں گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے کتنی کتابیں ہدایت کی صورت میں نازل کی اور کتنے انبیاء اور رسل کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہ بات حضرت ابو ہریرہ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے رسول اللہ سے پوچھی، عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا 1,24,000۔ دوسرا سوال کیا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ عمومی طور پہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ نے مختلف انبیاء کو 315 کتابیں نازل فرمائی تھی، یہ جناب محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا ان میں صاحب کتاب کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا 315۔ وہ 315 کتابیں، ان میں سے 314 کتابیں جو ہیں ان کے حالات دنیا کے سامنے آج مفقود ہیں، دنیا ان کے حالات کو صحیح طریقے سے نہیں جانتی۔ اگر 2-3 کتابیں جو معروف ہیں، تورات، انجیل اور زبور، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، چونکہ جمعے کا وقت بہت کم ہوتا ہے خطبے کا، میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا، صرف انہی کتابوں کے متعلق گزارشات کروں گا، وگرنہ ادریس علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا ابراہیم تک بہت سے صحیفوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو کسی مجلس میں عرض کروں گا۔ تورات
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ تم اپنے ساتھ کچھ شہادتی لوگ لے کے آؤ۔ 70 اس قوم کے مختلف ذمہ دار اور اچھے سمجھدار اور عقل مند لوگ جو تھے، جو دین کو سمجھنا چاہتے تھے، دین کے متعلق درد رکھتے تھے، ان کو ساتھ لیا اور کوہ طور پہ چلے گئے۔ 40 دن تک وہاں رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ آپ تورات لے کے جب واپس آئے تو قوم ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ اللہ کو پوجنے کے بجائے ان میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، اس نے یہ شیطان کا کردار ادا کیا۔ لوگوں سے ان کے زیورات اکٹھے کر کے ایک چھوٹا سا بچڑا بنایا اور ایسی ٹیکنالوجی سے بنایا جب اس کے پیچھے سے ہوا جاتی تو اس کے منہ سے جس طرح بچڑے کی آواز نکلتی ہے اس طرح نکلتی، تو لوگ اسے اپنا خدا سمجھ کے اس کی پوجا کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تورات لے کے، ساری قوم کو اللہ کے بجائے بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے پایا، غصے کے ساتھ کتاب کو پھینک دیا جس کی تختیاں ٹوٹ گئی۔ یہ تورات کے آغاز میں ہی بہت بڑا سانحہ ہوا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ غصے کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اس کے بعد ان کی قوم نے اپنی کتاب کو سنبھالنے یا اس پہ عمل کرنے کے بجائے ان کے علماء نے ایک گندا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، ان الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ اللہ کی اس کتاب کے متعلق اپنے پاس سے لفظ لکھتے اور اس میں داخل کر کے کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی آئے۔ دوسرا کردار انہوں نے یہ ادا کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے کلمات کو بدل دیتے، یہاں کی آیت اٹھائی وہاں رکھ لی، وہاں کی اٹھائی وہاں رکھ لی، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے مطلب کے معنی نکالنے کے لیے اللہ کی کتاب کی تحریف کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پہ قیامت تک کے لیے لعنت ڈال دی۔ اسی طرح زبور ہے، زبور آج جو ہم دیکھتے ہیں جسے سام کا نام دیا جاتا ہے، وہ زبور ایک اشعار پہ مبنی کتاب ہے۔ عیسائی سازندوں پہ اس کے اشعار کو پڑھتے ہیں، جبکہ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا سرے سے نشان ہی نہیں ملتا، جبکہ اللہ نے جو کتاب داؤد علیہ السلام پہ نازل کی تھی اور وہ زبور تھی۔ زبور کا مطلب بھی کتاب قانون ہے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ اسی طرح انجیل ہے، انجیل کا معاملہ بھی بڑا عجیب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کتاب ملی تو ان کے بعد سب سے پہلا وہ بدبخت شخص جسے آج عیسائی دنیا سب سے مقدس تصور کرتی ہے، اس کا نام سینٹ پال تھا۔ یہ سینٹ پال وہ بد نصیب انسان ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کو سب سے پہلے تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور 100 سال کے بعد تو کیفیت یہ بنی کہ ایک نہیں 100 سے زیادہ اناجیل تھی۔ ہر بندہ، ہر عالم دین، ہر بڑا آدمی اپنی کتاب اپنی بغل میں دابے ہوئے کہتا تھا یہ وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے یہ بڑی شرمندگی کا باعث تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال بعد ان کی ایک کونسل تھی جسے یروشلم کونسل کہتے ہیں۔ یروشلم بیت المقدس کا پرانا نام ہے، یہ عیسائیوں کا مرکز ہے۔ اس میں ایک جگہ ہے بیت اللحم، وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جس طرح ہمارے لیے کعبۃ اللہ جو ہے سب سے مقدس اور مطہر جگہ ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بیت اللحم جو ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی وہ سب سے مقدس اور مطہر ہے۔ تو انہوں نے بقول ان کا ایک رومن کیتھولک مورخ ہے والٹرائے، یہ جرمن تھا اور رومن کیتھولک یہ مذہب سے مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے لکھا کہ جب یروشلم کونسل کے لوگوں نے عیسائیوں کے جو بڑے بڑے علماء کی کونسل بڑی ہوئی تھی، انہوں نے سوچا کہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے کہ آج انجیل جو ہے یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر آدمی
اور عیسائیوں کے لیے ایک مزاح بنا ہوا ہے، کیوں نہ ہم کسی ایک پہ اتفاق کر لیں۔ تو بقول اس کے انہوں نے بیت اللحم کے اندر ایک ٹیبل رکھا، اس کے اوپر ساری اناجیل کو رکھ کے زور سے ہلایا، جو نیچے گر گئیں کہا یہ ناقابل اعتماد، 4 جو اوپر رہ گئی ان کے متعلق فرمایا یہ قابل اعتماد ہیں۔ ان میں آج جنہیں ہم پڑھ سکتے ہیں لوقا کی انجیل، مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل، یہ 4 اناجیل ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ 17ویں صدی کے اندر میونخ یونیورسٹی جو جرمنی میں ہے، انہوں نے کہا آج پرانی اناجیل کو اکٹھا کر کے ان کا موازنہ کیا جائے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل کی تھی وہ آرامی زبان میں تھی، لیکن آرامی زبان آج سمجھنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ آج عیسائیوں کے پاس جو قدیم ترین اناجیل ہیں وہ یونانی زبان میں ہیں۔ انہوں نے یونانی زبان میں پوری دنیا کا چکر لگا کے جو اناجیل اکٹھی کی وہ 300 کے قریب تھی۔ جب ان کا آپس میں موازنہ ہوا اور اس کے ڈائریکٹر نے اپنے موازنے کا اعلان جب کیا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اس نے یہ کہا کہ ہم نے 300 اناجیل جو یونانی زبان میں تھی اور زبان میں نہیں، ان کا جب موازنہ کیا تو 2 لاکھ لفظوں کا آپس میں فرق تھا، یعنی ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کے متعلق پھر کہا ہم اس کا موازنہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے اندر کیا غلط ہیں، اس کے اندر کیا غلطیاں ہیں۔ جب اس کا موازنہ کیا گیا تو 42,000 ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے ریسرچر تھے ڈاکٹر حمید اللہ، یہ فرانس کی نیشنل یونیورسٹی میں اسلامک سائنٹیفک ریسرچ کے سربراہ تھے۔ چند سال پہلے 100 سال سے زیادہ عمر پا کے فوت ہوئے۔ یہ اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں اس کے ڈائریکٹر کو ملا جس کا نام پروکیشنل تھا، چونکہ جرمنی اور برطانیہ کی لڑائی کے اندر یہ سارا ذخیرہ برطانیہ کی بمباری سے ضائع ہوا، تو وہ پروکیشنل نے کہا تھا ہم نے 42,000 قرآنوں کا آپس میں موازنہ کیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمیں ایک بھی قرآن ایسا نہیں ملا جس میں ایک آیت موجود ہو اور دوسرے میں موجود نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پہ۔ میں نے آغاز میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، یہ آیت سورۃ احزاب کی آخری آیات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اس امانت کو جس کا نام قرآن ہے، یہ لفظ تورات کے لیے اللہ نے نہیں بولے، صحف ابراہیم کے لیے نہیں بولے، انجیل اور زبور کے متعلق نہیں بولے، اور زبر الاولین پرانے صحیفوں کے متعلق نہیں بولے۔ اللہ نے اگر کسی کلام کسی کتاب کے متعلق بولے ہیں تو وہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے اس امانت کو آسمان پہ پیش کیا۔ آسمان وہ مخلوق ہے جس کے کناروں کو کوئی نہیں پا سکا، نہ پا سکتا ہے۔ اللہ سورۃ رحمان میں فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس، تمہارے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے بروئے کار لے آؤ، اس آسمان سے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون، نہیں نکل سکو گے۔ جہاں بھی پہنچو گے الا بسلطان، وہاں میری ہی بادشاہت ہوگی۔ جس آسمان کے کناروں کو کسی نے نہیں دیکھا، جو آسمان بغیر عمد کے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، جس کے متعلق اللہ نے 1450 سال پہلے چیلنج کیا تھا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، میں نے ایک خلق بنائی ہے جس کا نام آسمان ہے۔ دنیا کے انجینئرز جتنے بھی دانا اور عقل مند لوگ ہو، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان نے چیز بنائی ہے، کوئی نقص نکال کے دکھاؤ۔ اگر پہلی دفعہ نہ نظر آئے ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر،
تمہاری نظر نامراد ہو کے ذلیل ہو کے واپس آئے گی، اللہ کی اس خلق میں، اللہ کی اس چھت کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ تو یہ جو چھت بنائی، اتنی عظیم چھت، اللہ فرماتے ہیں انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، میں نے اس امانت کو آسمان پہ پیش کیا، فابین، اس نے انکار کر دیا۔ یہ اتنی عظیم امانت ہے، یہ اتنی مقدس اور مطہر چیز ہے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، میں اٹھا نہیں سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والارض، میں نے اسے زمین پہ پیش کیا جس کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں، فابین، زمین نے بھی انکار کر دیا، والجبال، وہ پہاڑ جن کی بلندیاں اتنی ہیبت ناک ہیں، دیکھ کے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، جن کی چوٹی کو سر کرنا انسان اپنے لیے عزت و شرف تصور کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس امانت کو میں نے انہیں بھی کہا تم لے لو۔ والجبال فابین ان یحملنها، پھر کس نے لیا؟ واشفقن منها وحملها الانسان، اللہ فرماتے ہیں انسان نے اپنے ارادے اختیار کے ساتھ اس امانت کو قبول کر لیا۔ تو اے حضرت انسان، اللہ رب العزت نے ساری قوموں کو یہ امانت عطا نہیں کی، کس کو کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو۔ اور اس امانت کی تقدیس، اس کی تطہیر، اس کی پاکیزگی، اس کی عزت، اس کی عظمت یہ ہے جس رات اللہ نے لوح محفوظ سے فرشتوں کے حوالے کیا تھا، اس تقریب کو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کو قدر، منزلت مل گئی، عزت و شرف مل گئی، جس رات اللہ نے، اب کوئی بھی انسان اس رات کو تلاش کرتا ہے، یہ 5-6 گھنٹے کی صرف رات، یہ مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک رات، یہ اتنی مقدس اور مطہر بن گئی کہ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دنیا کے جتنے ریاضی دان ہیں، جتنے حساب و کتاب کرنے والے ہیں، کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر ایجاد ہی نہیں ہوا جو اس کی قدر کا اندازہ کر سکے کہ اللہ نے اسے کتنا عزت و شرف عطا کیا ہے۔ وما ادراک، کوئی ادراک نہیں کر سکتا، ما لیلۃ القدر، یہ کتنی بہتر ہے۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک انسان جس کی پوری زندگی خطاؤں میں، معصیت میں، نافرمانیوں میں گزر گئی، وہ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے جب یہ رات مل جاتی ہے وہ اللہ سے ان کلمات کے ساتھ التجا کرتا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ انک عفو، تو معافی کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تو معافی کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو جو انسان اللہ سے معافی طلب کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ جو اس رات قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی پاکیزگی اور اس کی حمد کہتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کی عزت و عظمت کا اظہار کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک چیز سے پناہ مانگتا ہے، ایک چیز کا سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ سے بچا دے، کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ ساری نعمتیں اس رات کے اندر جو طلب کرنے والا طلب کرتا ہے، معافی مانگنے والے کو معافی ملتی ہے، عبادت کرنے والے کو عبادت کا حق ملتا ہے۔ کتنا حق ملتا ہے کہ ایک شخص جس نے 83 سال یا 84 سال تک
کوئی گناہ نہیں کیا، رات کو قیام کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا رہا، اگر وہ 84 سال کے بعد جتنا اجر اس کو ملنا تھا ایک رات میں مل گیا۔ اور اس کا سبب کون تھا؟ یہ قرآن۔ اس کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزتوں سے نوازیں گے اور بہت سے لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک سفر میں جا رہے ہیں، مکے کے گورنر کو پتہ چلا خلیفۃ المسلمین مکے کے قریب سے ایک سفر پہ جاتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ اس نے اپنی جگہ ابن ابزا غلام تھے، انہیں مکے کا گورنر، نائب جو ہے ایکٹنگ گورنر بنایا اور خود امیر المومنین کی خدمت میں اپنی کارکردگی بیان کرنے اور ان سے نئی انسٹرکشن لینے کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر پہلا سوال کرتے ہیں، اپنے پیچھے مکہ وہ بستی ہے جہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ نے اس بستی کو ام القریٰ کہا، دنیا میں جتنی بستی ہیں سب کی ماں ہے یہ سب سے مقدس، مطہر، پاکیزہ یہ بستی، کہاں اپنے بعد کس کو اپنی جگہ ایکٹنگ گورنر بنا کے آئے ہو، قائم مقام کسے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزا۔ حضرت عمر کہنے لگے ابن ابزا کون ہے؟ کہا ابن ابزا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا کہ اپنے پیچھے ایک غلام کو مکے کا گورنر بنا آئے ہو۔ کہا امیر المومنین غصہ نہ کرو، مکے کے اندر ابن ابزا سے زیادہ قرآن کا بڑا عالم کوئی نہیں، ابن ابزا سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر دھاڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگے آج مجھے سمجھ آئی کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے یہ بات سنی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزتیں دیں گے، بہت سے لوگ عزتیں کھو دیں گے جو اس قرآن کو چھوڑیں گے۔ آج مجھے احساس ہوا مکہ وہ بستی ہے جہاں دنیا کا سب سے بہترین خاندان جناب محمد الرسول اللہ کا خاندان قریش ہے، جس میں آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا ان سب کی موجودگی میں ایک غلام کو عزت و شرف ملی تو اس قرآن کی وجہ سے ملی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب تک ملت اسلامیہ قرآن کو اپنا رہبر مانتی رہی، قرآن کریم کو اپنا امام تصور کرتی رہی، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق چلتی رہی، اللہ نے پوری دنیا میں عزت و شرف عطا فرمائی۔ پہلی لڑائی 313 بندوں کے ساتھ ہوئی، 313 بندوں نے 1000 کے لشکروں کو شکست دیا۔ جنگ موتا کے اندر اللہ رب العزت کا یہ احسان تھا کہ 2000 لوگ، 3000 لوگ 2 لاکھ لوگوں سے ٹکرا گئے۔ کنوں نے انہیں یہ سارا صبر دیا، کنوں نے ان کے ایمان کو جلا بخشی، کنوں نے انہیں یہ سکھایا کہ یہ تمہاری موت نہیں بلکہ یہ حیات جاودانی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں تم کٹ جاؤ گے لیکن اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جاؤ گے، یہ اس قرآن نے سبق دیا تھا۔ آج میرے عزیز بھائیوں، اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جس نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس قرآن کو اپنے سر کا تاج بنایا، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری، دنیا کا عزت و شرف آج بھی اللہ اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ ممکن ہے مال و دولت میں آپ زیادہ ہوں، شکل و صورت آپ کی بہتر ہو، لیکن مصلی رسول پہ اس شخص کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سب میں قرآن زیادہ جانتا ہے، چاہے اس کی شکل، اس کا کردار وہ معاشرے کے اندر انتہائی غربت اور مفلسی کی زندگی کیوں نہیں بسر کرتا، مصلی رسول پہ نائب اسے مقرر کیا جاتا ہے جو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کی برکت، قرآن کی عزت و شرف ہے۔ جب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے،
انہیں اجتماعی قبروں میں دفنانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اسے رکھو جن میں سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ پھر اسی طرح بتدریج جیسے جیسے یہ ہے تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کے متعلق فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اے حضرت انسان، آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا تاکہ کہنے والا اور سننے والے سوچیں کہ جس عظیم امانت کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، جس کی عزت و شرف یہ ہے، آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی مصنف حرف آخر نہیں ہوتا، ایک آنے والے وقت میں اس سے بہتر مصنف، اس سے بہتر تصنیف آ جاتی ہے۔ ایک تصنیف وہ 50-60 سال بعد 100 سال بعد متروک ہو جاتی ہے، ایک نئی بات آ جاتی ہے۔ دنیا میں 2 باتیں ایسی ہیں جو 1400 سال سے آج تک نہ ان کا کوئی مقابلہ کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ ان میں ایک کلام ہے کلام اللہ، اللہ کی کلام جسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس کتاب میں اللہ کی کلام میں شک ہے کہ نامعلوم، کیونکہ اس وقت کے کفار نے ہمیشہ رسول اللہ پہ یہ الزام اور بہتان لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لکھتے ہیں یا بعض لوگوں سے سیکھ کے لکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے چیلنج کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سمجھتے ہو، تمہیں شک ہے کہ اللہ کی کلام نہیں ہے، تو ایک اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو بلا سکتے ہو، دنیا کے سارے اسکالرز اکٹھے کر لو، دنیا کے سارے دانا اور عقل مند اکٹھے کر لو، دنیا کے پڑھے لکھے سب کو اکٹھے کر لو، شاعروں کو، ادیبوں کو اکٹھا کر لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں ہو سکے گا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے۔ آج آگ کے اندر لکڑی کو، کوئلے کو، آئل کو ڈالا جائے، آگ بھڑکتی ہے۔ لوگوں، جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب انسان کو ڈالا جائے گا تو وہ بھڑکے گی، اور العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو جو قرآن کے معاملے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین، اس قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اب یہاں سوچ آ سکتی ہے، شاید کسی نے کوشش نہیں کی، واللہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی۔ ان میں ایک کوشش رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آج جہاں ریاض ہے، ریاض سے 25 کلومیٹر غالباً مشرق کی جانب ایک وادی ہے، وہاں ایک قوم آباد تھی، وہ جگہ ہے یمامہ۔ اس قوم کا سردار تھا مسلمہ۔ یہ مسلمہ اتنا پڑھا لکھا اور اتنا ادیب آدمی تھا کہ اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے یہ 5-6 گھنٹے گفتگو کرتا، جو لفظ ایک دفعہ زبان سے نکل آتا دوبارہ نہیں نکلتا، اتنا فصیح اللسان تھا۔ یہ اس وقت نبی کریم مکہ مکرمہ میں تھے، تو مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ یمامہ میں گیا۔ اس تجارتی قافلے کے اندر ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، حضرت عمر بن عاص۔ یہ اہل مکہ کے عموماً سفیر ہوا کرتے تھے، جب بھی کسی دوسری قوم کے ساتھ گفت و شنید کی ضرورت پڑتی
تو یہ وہ دانا اور عقل مند انسان تھے جو اہل مکہ کی طرف سے سفیر بن کے دوسرے ممالک میں جایا کرتے تھے. اور یقینی بات ہے یہ ایسا شخص بڑا ڈپلومیٹ ہوتا ہے, اس کا انداز گفتگو بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جب یہ مکہ یمامہ میں پہنچے, مسلمہ کو پتہ چلا کہ مکہ سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے. اس نے کہا کہ اس قافلے کے اندر جو سب سے پڑھا لکھا دانا انسان ہے میرے پاس لے کے آؤ. اور اس قافلے کے اندر سب سے پڑھے لکھے حضرت عمر بن عاص تھے. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ اس کے پاس گئے. اس نے کہا بھائی سنا ہے مکے میں ایک نبی آئے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ جو کلام وہ پڑھتے ہیں اس جیسی کلام کوئی بنا نہیں سکتا. کہتے ہیں ہاں یہ تو انہوں نے کہا ہے. تو کہا کوئی نئی بات آپ نے سنی ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا ہاں میں نے ایک بات سنی ہے, بڑا تعجب ہے اس پہ مجھے. انہوں نے سورۃ عصر, یہ 3 آیتوں پہ مشتمل ایک سورت ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآن کی سب سے چھوٹی 2 سورتیں ان میں سے ایک ہے. ایک سورۃ الکوثر ہے, ایک سورۃ العصر ہے. حضرت عمر بن عاص نے یہ پڑھ کے سنائی, ہنس پڑا, کہنے لگا لو میں بھی تمہیں اس جیسی صورت بنا کے دکھاتا ہوں. عمر بن عاص کہتے ہیں میں دل میں بڑا خوش ہوا, اگر اس نے بنا لی تو ہم تو مقابلہ کریں گے جا کے. یہ کہنے لگا جو سنو, کہنے لگا یا وبر فإنہم اذنان والصدر. پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کیوں میں نے صورت بنائی کہ نہیں. اور یہ معنی اس کا سے دیکھیں, والعصر کا معنی کیا ہے؟ زمانے کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو شخص ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق, جس نے حق کا ساتھ دیا. وتواصوا بالصبر, اور صبر کا ساتھ دیا, وہ شخص کامیاب ہے, باقی سب خسارے میں ہیں. اب اس نے جو کہا, کہنے لگا یا وبر, اے جنگلی چوہے, فإنہم اذنان, تیرے 2 بہت بڑے بڑے کان ہیں, والصدر, اور چھوٹا سا سینہ ہے. پھر کہنے لگا کیوں عمر میں نے صورت بنائی کہ نہ. عمر بن عاص مسلمان نہیں تھے لیکن تھے پڑھے لکھے دانا. کہنے لگے واللہ باللہ ثم اللہ. عرب جب بھی قسم اٹھاتے ان کلمات کے ساتھ اٹھاتے, اللہ کی قسم, پھر اللہ کی قسم, پھر اللہ کی قسم, پھر اللہ کی قسم. تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں, انکا, بے شک تو, کذاب, جھوٹا ہے. محمد الرسول اللہ نے جو سورت پڑھی وہ تو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے, اسے زندگی کی گائیڈ لائن دیتی ہے, اور تو ایک چوہے کی شکل بنا کے کہتا ہے میں نے مقابلہ کیا ہے. میں پھر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اور اب تو بھی اپنے دل سے پوچھ, تو جھوٹا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں شرمندگی سے اس نے اپنا سر جھکا لیا. میرے عزیز بھائیوں, ایسے بے شمار واقعات ہیں, اگر میں ساری زندگی بھی بیان کرتا رہوں تو ختم نہیں ہو سکتے, جو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں نے کیے, لیکن ہر شخص ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی. قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. اللہ کا چیلنج جس طرح اس دن قائم تھا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, آج بھی اسی طرح قائم ہے. دنیا میں کوئی بھی, بلکہ کچھ دن پہلے یہ الفرقان کے نام پہ امریکہ کے اندر یہ شرارت ہوئی, لیکن کسی نے قبول الفرقان کو نہیں کیا تھا. اس سے پہلے بشار الاسد نے یہ شرارت کی, یہ ہماری زندگیوں کے معاملے ہیں. اس نے ایک کتاب قرآن کے مقابلے میں نکالی اور اپنی قوم کو بائی فورس کہا کہ قرآن کو چھوڑ کے اسے پڑھا کرو, حالانکہ وہ خالصتاً عرب لوگ ہیں, شام کے لوگ عرب ہیں, لیکن لوگوں نے اسے قبول نہ کیا. اور یہ غلط فہمی, یہ حسرت لے کے کتنے لوگ مر گئے کہ ہم قرآن کی رسوائی کا سامان کریں. قرآن آج بھی صاحب عزت ہے, اس کا مقابلہ کرنے والا ہر ذلیل اور رسوا ہے. العیاذ باللہ.
تو میرے عزیز بھائیو، جو اتنی مقدس اور مطہر کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمیں جب یہ کتاب ملی تو کتاب کے اندر ہمارے لیے ایک اعلان ہوا۔ پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو ساری اقوام پہ عزت دی تھی۔ سورت بقرہ میں آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ساری دنیا کی ساری قوموں پہ تمہیں فضیلت دی، لیکن جس دن اللہ نے یہ پاک کلام قرآن کریم اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس قوم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ اس دن اللہ نے اس قوم کو جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے اسے کہا کنتم خیر امت۔ آج سے بنی اسرائیل بہتر نہیں ہے، اس کائنات میں سب سے بہتر وہ ہیں جو حاملین قرآن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے تمہیں سب سے بہترین بنایا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جس قرآن کی وجہ سے، جو قرآن جس رات میں اترا وہ رات بہتر، جس مہینے میں اترا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ سارے مہینوں سے بہتر ہو گیا۔ جس امت پہ اترا اس امت کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا کی۔ جس نبی پہ اترا اللہ نے سارے نبیوں کا امام انہیں بنا دیا۔ اس قرآن کا کچھ حق بھی ہم پہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کی مجلس میں اسی بات پہ غور کرنا ہے کہ قرآن کے ہم پہ حقوق کیا ہیں۔ کیا ہم بحیثیت مسلمان، اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے اس قرآن کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو قرآن کے متعلق تماشا بنا لیا کہ قرآن اترا جی جشن قرآن ہوگا۔ قرآن پہ جشن نہیں، قرآن تو ہمیں احساس ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ قرآن تو ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ جب اسے پڑھو گے، اگر تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے، اگر تمہاری جلد میں نہیں ہوا، اگر تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں بہے، تو تم نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ ہم نے اسے کھانے پینے کا اور پیٹ پوجا کا تماشا بنا لیا، العیاذ باللہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی تھی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم سب اس بات پہ ایمان رکھیں، یہ الف لام الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جتنے لفظ ہیں یہ اللہ کی کلام ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی کلام کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سی گفتگو اور خطبہ ایسا نہیں تھا جب لوگوں کو احساس نہ دلایا ہو ان احسن الکلام کلام اللہ، لوگوں سب سے بہترین کلام اللہ کی کلام ہے۔ لیکن کتنے بعض لوگ بد نصیب ہیں، انہیں شرمندگی اس بات پہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی کو حیا ہی نہ رہے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے۔ قرآن پہ اعتراض کرنے والے بے حیا ہیں، قرآن کے متشابہات کے پیچھے چلنے والے بے شرم انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے۔ عمومی طور پہ ایک عامی انسان ایک بات کرتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن ایک، رسول ایک اور اللہ ایک، پھر مختلف کیوں؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے یہ کتاب محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمائی۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آتے ہیں محکم جن کا نہ معنی بدلا جا سکتا ہے، نہ تفسیر نہ لفظ۔ لفظ تو بدلا ہی نہیں نہ جا سکتا کوئی بھی، لیکن بعض لوگ معنی اور تفسیر بدلتے ہیں کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں۔ یقین جانیے کل ایک عالم دین کی بات سنی، حدیث بیان کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی
موضوعات کبیر شریف میں فلاں حدیث ہے. اب عربی میں موضوعات کبیر وہ کتاب ہے جو ملا علی قاری حنفی نے لکھی تھی. اس نے رسول اللہ پہ جتنے بہتان لگائے گئے، جھوٹی روایتیں گھڑی گئیں، وہ ساری اس میں لکھی ہے. اگر اس کا پنجابی یا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے جھوٹاں دی پنڈ، جسے میں سارا کچھ جھوٹ ہے. اور مولوی کو یہ بھی پتا ہے یہ موضوعات کبیر میں یعنی جھوٹاں دی پنڈ دے وچ گل لے تے نبی کریم کی طرف منسوب کر کے تو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں نبی کریم نے یہ فرمایا. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے آپ پہ یہ کتاب نازل فرمائی. مِنْهُ آیاتٍ محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، کچھ اللہ نے آزمائش کے لیے متشابہات بھی رکھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. ان کا مقصد کیا؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، لوگوں میں فتنہ ڈالیں. وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِ، اور اس کی غلط تعویل کرتے ہیں. حالانکہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو اللہ سے ڈرنے والے عالم دین ہیں. یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، جو بھی ہے ہماری عقل میں آتی ہے یا نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، میرے رب نے کہا ہے یہی سچ ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یتذکر الا اولو الالباب، یہ نصیحت عقل والوں کے لیے ہے. تو اللہ ہمیں بھی عقل نصیب فرمائے. تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کی کلام تصور کریں اور اس پہ ایمان رکھیں. اللہ رب العزت سورۃ بقرہ اس کی پہلی آیات جو 5 ہے ان میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں، ھدی للمتقین، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا یہ ہدایت اسے دے گی. جس کے دل میں خوف خدا نہیں وہ ممبر پہ کھڑے ہونے والا عالم دین کیوں نہیں، یہ اسے ہدایت نہیں دیتی. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کون ہے فلاح پانے والے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت نہیں دیکھی، اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ بتانے والے سچے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی اسی رستے پہ چلا دے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کا نام لے کے کہا والذین آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، لوگوں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا صرف وہ حق ہے، کسی مولوی پیر امام کی بات حق نہیں ہے. حق کیا ہے؟ وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو تیرے رب کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا حقیقتاً وہی حق ہے. اور کیا نازل ہوا؟ وہ اللہ کی یہ کلام قرآن کریم ہے. تو اللہ رب العزت
ہمیں اس پہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایمان کے متعلق بارہا مرتبہ عرض کر چکا، ایمان تب تک نہیں تسلیم ہوتا جب تک اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے جس بات کا اقرار کرتا ہے، دل اس کو سچا جانتا ہے، انسان عمل کر کے دکھاتا ہے کہ جس بات کا اقرار کرتا ہوں اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ دوسرا قرآن کا حق وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورۃ فاطر میں فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ یہ چار کام کرتے ہیں، پہلا کام اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً چھپ کے بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، جو انہوں نے ایسی تجارت کی ہے جس میں نقصان کا اندیشہ ہی کوئی نہیں، فائدہ ہی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ اپنے دن کا آغاز اللہ کی پاک کلام سے کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ مشہود ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کو پڑھنا کتنا محبوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا، جو اس کی الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرتا ہے، جو اچھے خوش الحانی سے، غنا سے پڑھتا ہے، ترنم سے پڑھتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو قرآن کو اچھی کلمات اچھے انداز میں نہیں پڑھتا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اور آج بدقسمتی سے میرے بھائیوں، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے دل سے سوال ضرور کریں کہ ہمارے سال کے اندر کتنے دن تھے جب ہم نے اس اللہ کی کلام کا یہ حق ادا کیا کہ ہمارا دن کا آغاز یا دن کا کوئی بھی حصہ جس میں ہم نے قرآن پڑھا۔ اور اللہ نے بہت بڑا مطالبہ نہیں کیا، کہا جو شخص ایک دن میں 11 آیات کی تلاوت کر دیتا ہے اللہ اس کو غافلوں سے نکال دیتے ہیں۔ وہ انسان غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ لیکن میرے بھائیو، جب ہم اپنے دل سے سوال کریں گے نا تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی، اپنے معاملات میں شرمندگی ہو کہ میں اللہ کا یہ مطالبہ بھی نہیں پورا کر سکا۔ ہم اللہ سے اجر کی امید تو رکھتے ہیں، اللہ سے جنت کے طالب تو ہیں، لیکن کچھ بھی نہ کر کے، کہ کریں بھی کچھ نہ، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں اور ان باتوں پہ تمسخر اور ٹھٹھا کریں، اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اللہ ہمیں اجر سے نوازیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے نماز کی فرضیت اسی لیے کی ہے کہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو کم از کم اگر وہ 5 وقت پڑھتا ہے، 11 نہیں کئی 11 آیتیں پڑھ لے گا، کم از کم وہ غافلوں سے تو نکل آئے گا، قرآن کا یہ حق تو ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک اور کنفیوژن آتی ہے، ایک آدمی وہ ان پڑھ ہے یا اس نے جوانی میں نہیں پڑھا، اب بڑھاپا آ گیا، لفظ کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، زبان پہ نہیں چڑھتا۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یار قرآن کی نہ اس طرح پڑھو، گناہ گار ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے غلط نہ کہو۔ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، لفظ اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے، غلط سلط لفظ زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے صحیح پڑھنے والے کو اگر 1 اجر ملے گا تو اسے میں 2 اجر عطا فرماؤں گا۔ قرآن پڑھنے والا گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ قرآن پڑھنے والا ہمیشہ خیر ہی پاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھنا اللہ ہر نیکی کے بدلے فلہ عشر امثالھا 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں الف لام میم آپ نے ترتیب بنا کے کہا. الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. جب صرف اتنا پڑھتا ہے اللہ 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. تو قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کو کیا جائے. اور قرآن کا تیسرا حق اس کو سمجھا جائے. اس کا ترجمہ ہم عجمی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ نے عربوں کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے سنا ہوگا, حرم یا مسجد نبوی میں جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو لوگ چیخیں مار کے روتے ہیں, العیاذ باللہ. لیکن ہم سنتے ہیں اکتاہٹ سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے, اسے سمجھتے کیوں نہیں. ام علی قلوب اقفالھا, کیا تمہارے دلوں میں تالا پڑا ہوا ہے؟ تو تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھا جائے, تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا رب ہمیں مخاطب ہے, کیا کہہ رہا ہے. یقین جانیے آج جو ہمارے کھیل تماشے ہیں نا, صرف اسی لیے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کا پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اعراب اس طرح کے بےہودگی کرتے تھے, نہ مسجد میں ان کی خرمستیاں ختم ہوتی تھی نہ باہر. اللہ رب العزت نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. یہ اعراب کے لوگ کفر ان منافق میں اتنے سخت ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کی حدیں ہیں کیا. انہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے. الذین اتخذوا دینہم حزوا ولعبا, کتنے بد نصیب ہیں لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا ہوا ہے, اللہ کے کسی بھی حکم کے سامنے تمسخر اور مذاق بنا دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, پانچواں قرآن کا حق ہم پہ یہ ہے کہ ہم سوچیں, اللہ کے احکامات جب سمجھ آ جائیں پھر اس پہ غور و فکر کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ کے بندے جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں, اور پھر جب انہیں سمجھ آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں فضول نہیں بنایا ہوا. زندگی کھیل تماشے کا نام نہیں ہے. زندگی تدبر, تفکر, سوچنے, غور کرنے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں کم ہنسا کرو, زیادہ رویا کرو, کیونکہ آج کا رونا کل کی ہمیشہ کی خوشیاں اللہ عطا کر دے گا. آج کا ہنسنا ہمیشہ کے لیے رلائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 2 خوف کسی انسان کے دل میں جمع نہیں کرے گا. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے دن گزارتا رہا, اللہ قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے اسے بے خوف کر دے گا. جو دنیا میں بے خوف زندگی بسر کرتا رہا, اللہ اسے ایسا ڈرائے گا جیسا کسی نے نہیں ڈرایا ہوگا. تو میرے عزیز بھائیو, آخری حق جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے. جو اللہ نے ہم پہ کتاب نازل کی جس میں بے شمار احکام ہے, بہت سی چیزیں جو ہمیں حلال کی ہیں, بہت سی چیزیں جس سے ہمیں منع کیا ہے. جو انسان ان پہ عمل کرتا ہے وہ قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے. اور یہ بات آخر میں یاد رکھیں, قرآن کریم قیامت کے دن یا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. جنہوں نے قرآن کے احکامات پہ عمل کیا ہوگا قرآن ان کے حق میں گواہی دے گا. اللہ کے بارگاہ میں جس طرح وکیل عدالت میں اپنے موکل کے متعلق لڑتا ہے, قرآن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا. اے اللہ, یہ تیرا بندہ, اس نے مجھے پڑھا,
اس نے مجھے سمجھا، اس نے مجھ پہ تدبر کیا، اللہ اس نے مجھ پہ عمل کیا، آج اس کی غلطیوں پہ اسے سزا نہ دینا، اے اللہ میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اور بعض لوگوں کے متعلق قرآن کہے گا اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پیچھے پھینک دیا۔ یاد رکھیں ایک دن ایسا آئے گا، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جو ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں، ایک دن ہمارے خلاف بھی بول سکتے ہیں، جس کا تذکرہ 19ویں پارے کی پہلی آیات میں ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا۔ ہم نے قرآن کو کمر کرنے کو پیچھا سمجھ لیا، حالانکہ قرآن کا پیچھا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا، قرآن کے اوراق کا تو بڑا احترام کریں گے لوگ، لیکن اس کے احکامات کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ یہ آپ نے فرمایا ان من اشرار الناس، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی خباثت سے محفوظ رکھے، قرآن کے حقوق کو سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر